الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو ہر مشکل ہر مصیبت سے بچائے اور ہمیشہ اپنی رحمت سب پر نچھاور کرے. آمین ثم آمین. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دو بہت خوبصورت اور طاقتور ترین ناموں کا وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحیم یا کریم. بے شک اللہ کی ذات رحم بھی کرنے والی ہے اور کرم بھی کرنے والی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا اس کے پڑھنے کی فضیلت اور بہت آسان سا وظیفہ جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سبھی مشکلاتیں پریشانیاں اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میرے عزیزوں، بے شک سب سے رحمت کرنے والی ذات میرے اللہ کریم کی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جائیے، وہاں پر 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے آپ سمندر کی جانب چل پڑے. جب آپ سمندر پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ساحل پرسکون ہے، اور پھر آپ کو دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی، یعنی ساحل کی طرف، جو آہستہ آہستہ روانگی کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی. ابھی وہ کچھ ہی فاصلے پر تھی کنارے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والوں، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا. تو یہ سن کے کشتی والوں نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں اور جو حکم الہی کے پابند ہیں. کشتی والے ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سمندر سے ایک موج اٹھی اور وہ کشتی ڈولنے لگی، اور سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے. اور اتنے میں ایک اور بہت زبردست موج اٹھی سمندر سے، اور وہ کشتی کو اپنے ساتھ بہا کے سمندر کی تہ میں لے گئی، اور یوں پہلی والی کشتی ڈوب گئی اللہ کے حکم کے مطابق. تھوڑی ہی دیر گزری کہ آپ کو ایک اور کشتی نظر آئی. جب وہ بھی کنارے سے تھوڑی دور پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کشتی والوں کو بھی خبردار کیا اور کہنے لگے کہ ذرا محتاط ہو کر آنا. تو انہوں نے بھی پہلی کشتی والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور وہ کشتی کو کنارے کی سمت لاتے رہے. جب وہ ساحل کے قریب آنے لگی تو پھر سمندر سے ایک طاقتور موج اٹھی اور اس کشتی کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، اور وہ کشتی بھی اپنے سواروں کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں سوچ میں گم تھے کہ انہیں تیسری کشتی بھی سمندر میں آتی ہوئی دکھائی دی. آپ نے حسب سابق پھر ان کشتی والوں کو بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ. تو ان کشتی والوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، یعنی سچا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا.
किश्ती वालों का जवाब सुन के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और वो किश्ती साहल की जानिब आते आते बाहिफाजत किनारे पर पहुंच गई। तो ये सब देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, अल्लाह ताला ने तो 3 किश्तियों के डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गई, लेकिन तीसरी तो सलामती के साथ किनारे पर आ पहुंची है, तो ये कैसे बच गई। जैसे ही जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सोच रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, आपने सुना नहीं कि तीसरी किश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया और मेरी रहमत को आवाज दी थी और उस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये किश्ती मेरी रहमत के तुफैल बच गई, क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है मैं उसे नाउमीद नहीं करता। एक हदीस मुबारका मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को पैदा करने से बहुत पहले ये बात लिख दी थी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज बच्चों, ये आज वाला वाकया उन बहनों उन भाइयों के लिए एक सबक है। माशाअल्लाह, जो ये कहते हैं कि हमारी नसीब में हमारी तकदीर में जो कुछ लिखा है वैसे ही होना है। मेरे अजीजों, तकदीर किसने लिखी? अल्लाह ने लिखी है और तकदीर को बदलने की कुव्वत और ताकत अल्लाह के पास है। वो जिसका चाहे लिखे, जिसका चाहे मिटाकर दोबारा लिख दे, कोई उसे पूछ नहीं सकता। मेरे अजीजों, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया था, उनकी उम्मत का, जब वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद बांधते थे। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें मौत से भी बचा लिया। और एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा हादसा उसकी मौत है। तो मेरे अजीजों, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, और कोई भी ऐसा काम जो आप समझते हैं कि हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन वो अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है और कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ कि नहीं जी, जो हमारी किस्मत में है वैसा ही होगा। तो मेरे अजीजों, ये इंतहाई गलत है। अगर सब कुछ हमारी किस्मत में है तो हम अल्लाह से दुआ क्यों मांगते हैं? क्यों हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात दी कि अल्लाह से मांगो, दुआ मांगना सिखाई हमारे आका करीम ने। और दुआ मांगना हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम की सुन्नत भी है। और अल्लाह ताला ये क्यों फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये उन भाइयों उन बहनों के लिए है जो मायूस होते हैं और जो ना उम्मीद हो जाते हैं। तो मेरे अजीज बच्चों, कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, उसके फजल से, उसकी रहमत से। मेरा अल्लाह हर चीज पर गालिब है। तो आज का जो हमारा वजीफा और अमल है, ये अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों का है, या रहीमु या करीमु। तो आज मैं आपको इसके पढ़ने का तरीका और फिर इसकी फजीलत आपको बयान करता हूँ। या रहीमु रहम करने वाला, या करीमु करम करने वाला। अगर तो आप हर नमाज के बाद पढ़ सके, कोई भी मेरा भाई बहन जो भी आपकी हाजत है उसको आप तसव्वुर में रख के पढ़ें। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और हर नमाज के बाद सिर्फ इसको 111 बार पढ़ लें। ये कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहीमु या करीमु, या रहीमु या करीमु, या रहीमु या करीमु। इसको सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। अव्वल आखिर 11-11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ें और दरमियान में सिर्फ इसको 111 बार आप पढ़ लें। और पढ़ने के बाद हाथ उठा के अपने अल्लाह से दुआ करें। और ये वजीफा उन वज़ाइफ में शामिल है कि जो एमरजेंसी हाजत के लिए बहुत जबरदस्त है। जिस तरह आपने देखा कि कुछ अल्फाज जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहे कि हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं है, तो फौरी तौर पर अल्लाह ने अपनी रहमत और अपने फजल से, अपने करम से उन्हें बचाया
ورنہ جو موجیں 2 پہلی کشتیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں وہ اس تیسری کشتی کو بھی تباہ و برباد کر سکتی تھی، لیکن ان پر کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد 111 بار پڑھیں تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر کوئی بہن بھائی ایسے نہ پڑھ سکے تو بعد از نماز عشاء ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم آپ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور صرف اس کی 11 تسبیح کر لیں، یعنی 1100 بار پڑھ لیں۔ آپ خوشبو کا استعمال کیجئے، آپ کے جگہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، ناپاک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے، تو اس کے لیے خوشبو بہت ضروری ہے، اور خوشبو لگانا ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس کو روزانہ پڑھیں اور تب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا کام ہو نہیں جاتا۔ لیکن جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اتنا زبردست عمل ہے، اللہ کی رحمت اگر آپ یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ کی رحمت بہت جلد آپ پر ہوگی، اور جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے اس سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی ضرور پوری کرے گا۔ میرے عزیزوں، صرف ہمارے پڑھنے میں فرق ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں فرق ہے، ورنہ اللہ کے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں اور عملیات ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک وسیلہ ہوتے ہیں، اور جو بندہ جتنے زیادہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا اتنی زیادہ جلدی اس کا کام ہوگا۔ اور ویسے کوئی بھی عمل یا کوئی بھی وظیفے جو اس کا ڈوریشن ہوتا ہے وہ 41 ڈے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام پڑھے گا سنے گا، اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔